السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے وہ ٹاپک کا نام وائی پاکستان واز کریٹڈ آن دا بیسس آف اسلام ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اسلام کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں۔ اسلام جو ہے وہ لوگوں میں ٹپکلی ایک ہی اس کی پرسپیکٹو پایا جاتا ہے، وہ ہے کہ جی گوگل اللہ ہے یا گوگل عباد ہیں یا پھر ایک سیٹ آف پریکٹسز ہیں جو ہم کریں گے تو یہ اسلام ہو جائے گا پورا۔ وہ اس کی ایک بیسک فاؤنڈیشن کو بھول جاتے ہیں۔ باقی مذاہب میں بھی ایسی چیز ہے، اسلام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک کمپلیٹ ریلیجن کا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک یا قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ اسلام ہی اصل دین ہے اور طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں۔ اب شروع میں کسی کو آپ کہہ دیں کہ اسلام بتا دیں کہ یار مسلمان ہو جاؤ، یہ تم پڑھو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے، یہ کلمہ لکھ دیا جائے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ کہو کہ آپ یہ پڑھو گے اور آپ یہ پڑھا آپ نے تو آپ مسلمان ہو گئے، اس طرح مسلمان بندہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے دل کی گہرائی تک وہ اسلام نہیں جاتا۔ جب تک دل کی گہرائی تک نہیں جاتی وہ چیز، تب تک آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں اتنا مسئلہ ہے کہ ہم ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کیوں کریٹ کیا گیا اسلام پہ؟ تو ہمارا جو اصل مقصد تھا کہ ہم یونائٹڈ رہیں گے، ایک نیشن، ایک جسے کہتے ہیں ایک ہیڈ کوارٹرز ہوگا آف اسلام، جس طرح سلطنت عثمانیہ رہی ہے، وہ ایک ہیڈ کوارٹرز رہے گی اپنے اس کی، اسی طرح پاکستان رہے گا ایک اپنا اسلام کو پھیلانے میں مدد کرے گا پوری دنیا میں، چاہے وہ جس طرح ہو، پیسفلی ہو اور بائی مینس، اور اسلام ہمیشہ پیس کو ہی پریفر کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو اکثر گول تھا یا جو لیڈرز کا یا جس طرح جو لوگ تھے اس ٹائم، ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ اسلام جو ہے یہ ہمیں اگر اس کو استعمال کیا جائے یا اس کی بیس پہ بنایا جائے پاکستان، تو مچ بیٹر رہے گا، چونکہ انڈین سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی کافی زیادہ آبادی تھی، اور یہ ایک کلچر، ایک ڈائنامک کلچر سے بھی کرتے تھے، تعلق رکھتے تھے۔ ایران سے بھی لوگ آتے تھے اور یہ اس میں آئے ہیں، بڑی ہسٹری ہے انڈین سب کانٹیننٹ کی۔ تو ادھر ایک ضروری تھا کہ اب ایک علیحدہ سے سپریٹ جگہ بن جائے۔ ہاں، یہ بات ماننے والی ہے کہ ہندو اور مسلم بھی کافی جگہوں پہ اکٹھے صحیح رہ تھے، لیکن کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں پہ ہندو ایکسٹریمسٹ تھے، اور کہیں ایسی جگہ تھی جہاں پہ اسلامک ایکسٹریمزم بھی پایا جاتا تھا، جبکہ جو ایسنس ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اسلام جو کہتا ہے، وہ ان سے بالاتر ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اس بات پہ ہم نے یا انہوں نے اسلام کو اس کا فاؤنڈیشن بنائی پاکستان کی، اور اس لیے کہ تاکہ ہم ایک مسلمان جو ہیں وہ گروم کر سکیں ایک علیحدہ نیشن میں۔ بے شک دیکھیں، یہ تو ایک بالکل ایک جس طرح آپ کہہ دیتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ کنڈیشن ہو جائے گی کہ ادھر سارے اس طرح تو سلطنت عثمانیہ مدینہ میں بھی وہ تھے، کافر تھے، منافق تھے، جو منافق یا جو بھی مشرکین اور ہر طرح کے لوگ تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو رائٹس نہ ملی۔ اسی طرح پاکستان کو بھی یہی سوچ کے بنایا گیا، حتیٰ کہ وہ نہ ہو سکے امپلیمنٹ چیز، لیکن سوچ کے یہی بنایا گیا۔ تو اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم نے اصل میں اس میں یوز کرنا تھا، جو کہ ہمارے ساتھ آگے فیلئر ہو گیا، آگے جا کے بلنڈرز کیے کافی، کیونکہ 2-3 لیڈرز تھے ہمارے مسلم لیگ کے،
جو کہ آگے لے کے جا رہے تھے ہم پوری جماعت کو. اب چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر بندہ اس انٹلیکچوئل کا نہیں ہوتا, تو وہ لیڈرز کی طرح نہیں کر سکتا پرفارم چیز. تو جس طرح لیاقت علی خان کا قتل کر دیا گیا, اسی طرح بس ہماری لیڈرشپ ساری ویک ہو گئی, ہمیں ڈائریکشن ہماری ختم ہو گئی. جو ہم نے اسلام کے مطابق اپنے ملک کی کانسٹیٹیوشن بنانی تھی, باقی پہ پرنسپلس چلانے تھے, اور وہ باقی یہ ہے کہ ہم نے لیڈرز نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ سلطنت عثمانیہ جب اپنے زوال پہ تھی تو کہ اس کی جگہ کوئی ایسی اور جگہ آ جائے جہاں سے اسلام پھیلے, یا اس کی جڑ ایک جگہ سے کٹی ہے دوسری جگہ سے وہ اگنا شروع کر دے پودا. بدقسمتی سے یہ پچھلی سینچری جو ہے اس میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور وغیرہ وغیرہ غیر مسلمانوں کا, ہم مسلمان جو ہیں ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم یکجہتی نہیں ہوتے, ہم یکجہت نہیں رہتے, ہم ذرا سی بات پہ اختلاف کر لیتے ہیں. جبکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ پہلے اس بات کی طرف آؤ جو ایک جیسی ہے. جب ہم اس کی طرف آئیں گے تو اختلاف ختم ہو جائیں گے, بعد میں ہم دیکھیں گے جس میں اختلاف ہے. تو ہم سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں, سارے مسلمان, تو کوئی ایسا نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. ہمارا دیکھا جائے تو اپوزٹ دیکھا جائے یا پیرلل دیکھا جائے تو ہمارے یہ ہیں سارے غیر مسلمان جو کہ یونائٹ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. حالانکہ ان میں کتنے ڈفرینسز ہیں, ہندوؤں میں اور کرسچنس میں اور یہودیوں میں کتنا ڈفرینس ہے ان کے فیتھس میں. اور یہ فیتھس کی بیس پہ آپ ہمارا جو جب بنانا تھا نا پاکستان, تو بیسکلی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا. ہاں یہ سوچ کے یہ ایک نام یوز کر کے نا اسلام, وہ لوگوں کو لگا کہ جس طرح ہاں یہ واقعی اسلام کے اس پہ بنے گا, جب کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب ریاست مدینہ جب بنی تھی تو وہ بھی اسلام کے نام بھی بنی تھی, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ صرف اسلام ہی ہے ادھر اور کسی کو حق ہی نہیں ملے گا. ایسا بالکل نہیں تھا, بلکہ دنیا میں نظام اسلام سے بہتر کوئی نظام ہی نہیں ہے. اس میں تو ساروں کو پتہ ہے. تو وہ ایک صرف اسلام کا نام ایک یوز ہو گیا. ہاں وہ ایک علیحدہ ایک بات ہے کہ اس میں نام یوز ہوا پولیٹکس میں, اسلام کا نام کچھ غلط جگہ طریقے سے بھی, کچھ اپنے ووٹس کے لیے بھی یوز ہوا, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. کچھ علماء نے کرام نے بھی کہا کہ نہیں, اس طرح اگر آپ ڈویژن کر دیں گے تو پھر مسلمانوں کی آبادی کم ہو جائے گی, اس میں اکثریت کم ہو جائے گی انڈین سب کانٹیننٹ میں, اور باقی بات ٹھیک تھی ان کی بھی. تو اب ہم لوگ جب سے زوال کا شکار ہوئے ہیں کافی, جب سے وہ اسپین اور آگے سلطنت عثمانیہ, اس کے بعد سے پھر ہم چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں نہیں کر سکے وہ اچیو جو اسلام کی وہ گلوری ہے. لیکن لیڈرز نے پھر بھی کوشش کی اپنی طرف سے. مسلم لیگ نے کوشش کی, لیاقت علی خان نے کوشش کی, ڈاکٹر اقبال نے کوشش کی, علامہ اقبال نے, اس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی. تو اسی طرح باقی اور جوہر بردرز نے, مطلب اتنی کوششیں کی کہ وہ محبت کرتے تھے تو اتنی کوشش کی. تو کسی کو کیا اتنا کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں تھا, کوئی نہیں چاہتا تھا کہ نقصان ہو کسی کا بھی. ہم جو مومن ہوتا ہے نا, مومن وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جب دکھ ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے تو وہ اس کو فیل کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے کہ یہ جو آج کل جو مسائل جتنے بھی آ رہے ہیں یہ اسلامی سے دوری ہیں. تو یہی بات ہے کہ ہمارا جو اگر سسٹم چلنا چاہیے تھا وہ اسلام پہ چلنا چاہیے تھا, اور ہماری کوشش ہی یہ رہی تھی. لیکن بس کچھ انفارچونیٹ ایونٹس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. تو اس وجہ سے پرپوز یہی کیا گیا ان دی اینڈ کہ لا الہ الا اللہ پہ پاکستان کو کریٹ کیا جائے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ دیر از نو گاڈ, اور دیر از نو گاڈ سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے پہلے کلمے میں سب سے پہلی چیز آتی ہے دیر از نو گاڈ. مطلب آپ پہلے سب کچھ چھوڑ دیں, آپ پہلے یہ سوچیں کہ پہلے گاڈ ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ سائنس آ گئی. پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ ہے, صرف اللہ,
خدا صرف اللہ ہے، ایک ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب کس طرح جو لبرلز ہیں وہ بھی ان کو بھی وہ سوچ کو یہ ایبزارب کرتا ہے، اور ان تک بھی یہ پہنچاتا ہے کلمہ اتنا اثر. لیکن جو بھی ہے کوششیں کی گئی، اور پولیٹکس میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں پولیٹکس ہے. اور پولیٹکس کو جس طرح ریپرزینٹ اب آج کل کیا جاتا ہے یا کرتے رہے ہیں پچھلی سینچری میں، تو یہ امریکہ یہودیوں کی اور بڑی سازش رہی ہے، بڑے عرصے سے منافقت رہی ہے اور سازشیں رہی ہیں. اس طرح ایک دم سے کوئی چیز گر نہیں جاتی، اور پھر ہماری بھی کمزوریاں مجاش پرست رہے ہوگے. تو پولیٹکس اس طرح کی نہیں، یہ ڈیموکریسی اور سو کالڈ اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے. ہم دوسروں کی مثالیں دے دیتے ہیں. امریکہ، کوئی دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیں جو کہ ٹھیک ہو. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. کچھ پرسنٹیج آف پیپل ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے. اینڈ دین وی آر سیئنگ کہ پاکستان کے ساتھ تو وائی پاکستان واز کریٹڈ آن دی بیسس آف اسلام کے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں یہ پارٹیشن ہوا. میں کہتا ہوں اور کیا ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اور کوئی چیز ٹھیک ہے، اور کوئی اور چیز ٹھیک ہو تو میں ماننے کو تیار ہوں. دنیا میں کہیں بھی آپ کو اب وہ سسٹم ہی نہیں ملے گا. ایون سعودی عرب میں وہ سسٹم نہیں ہے. کہاں ہے اس کی فری پالیسیز؟ جب سے امریکہ نے سپر پاور بنے ورلڈ وار 2 کے بعد یا ورلڈ وار 1 کے بعد، کچھ بھی نہیں رہا. نظام خلافت ختم ہو گیا. اس لیے ہم اب کچھ نہیں، اس طرح کوئی پرفیکٹ چیز نہیں ہے. جب ایول اوپر آ جاتا ہے نا ڈومیننس میں، تو کچھ شر، پھر کوئی خیر نہیں رہتی، پھر شر ہی شر. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوششیں کرتے رہیں، جس طرح بھی ہم اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کر سکیں ہم کریں. ہم اپنی لائفس میں کوشش کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں اسلام کی بیسس بنایا گیا، یا یہ ٹھیک ہے. اب بھی مسئلے ہیں اور وہ بہت بڑی ڈبیٹ ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان کریٹ جو اسلام پہ کیا گیا وہ ایک اچھی ڈیسیجن تھی. صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا میں پرابلم آئی، اور وہ بس ایک آزمائش تھی جو انشاءاللہ اللہ کرے تو پاکستان انشاءاللہ اپنی آگے اچھے دن دیکھے گا. دیٹس اٹ فار مائی ڈسکشن.